السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی مختصر سی ایک ہی جز پر جس کا انحصار ہے وہ نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ نوجوانوں کو بہت سے مسائل کا ایک بوٹی میں یہ حل ہے۔ اکثر نوجوان لڑکے رابطہ کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو دراصل وہ مسائل نہیں ہوتے مگر وہ پیدا کیے گئے ہوتے ہیں۔ نوجوان لڑکا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے مرض ہو گئی ہے۔ مثلا انتشار کا ہونا، انتشار کے ہونے سے مزی وغیرہ کا اخراج ہونا یا احتلام ہو جانا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ فطرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جسم کے ساتھ ہی پیدا کی ہوتی ہیں، تو یہ امراض نہیں ہوتی ہیں۔ مگر وہ طبیبوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں مرض بنا کر اس کے فارمولے استعمال کرانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ مولد منی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے گرمی کا مسئلہ ہے، تو بس حکیم صاحب نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے گرمی کا علاج شروع کر دینے، تری ٹھنڈی ادویہ، نسخہ جات، مولد منی، مغلظ منی وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ لہذا جب منی زیادہ مقدار میں پیدا ہوگی تو زیادہ ہی یہ مسائل بڑھیں گے، تو وہ مریض سمجھتا ہے کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے نا، یہ تو زیادہ ہی کوئی خطرناک ہے، یہ حکیم صاحب کی دوائی کے کنٹرول سے باہر ہے۔ وہ مزید تیز سے تیز اسی طرح کی ادویہ استعمال کرتے کرتے اپنا ستیہ ناش کروا لیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے نوجوانوں کو ان غیر ضروری ادویہ سے محفوظ رکھا جائے اور ان کو یہ چیز سمجھا دی جائے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ مثلاً احتلام کا اگر ایک ہفتہ کے اندر بھی ہو جاتا ہے، ایک دو دفعہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ صحت ہے، یہ مرض نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ مزی وغیرہ کا اخراج ہوتا ہے، یعنی کوئی اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے یا کوئی ایسی سیکسی بات کرنے سے، سننے سے اگر مزی وغیرہ آتی ہے تو یہ علاج ہے، یہ صحت ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے نوجوانوں کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کے متعلق کوئی کسی قسم کی کوئی میڈیسن استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے جو کہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا احتلام بند کر دیا جائے تو آپ کل مردانہ بانجھ پن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اگر مزی آپ کی ختم کر دی جاتی ہے تو آپ کو سزاق ہو سکتا ہے، کیونکہ جب منی کا اخراج ہوتا ہے تو وہ اچھل کر آتی ہے اور سپیڈ کے ساتھ آتی ہے، تو اگر مزی کی رطوبت پیشاب والی نالی میں نہیں ہوگی تو وہ اس کی خراش سے زخم بھی ہو سکتے ہیں، سوجن ہو سکتی ہے، آپ سزاق کے مریض ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے آپ نے ڈرنا نہیں، یہ تو قدرت نے آپ کے تحفظ کے لیے، یعنی مرد کے تحفظ کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ لہٰذا آپ نے ان چیزوں سے بالکل نہیں گھبرانا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صورت انزال وغیرہ یا حقیقی طور پر یہ احتلام روزانہ ہو جاتا ہے یا کسی لڑکے کو 2-3 دفعہ رات میں ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، ان کا علاج کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسے مواد کے روزانہ اخراج سے جسم کمزور ہو جاتے ہیں، ذہنی توانائیاں بھی یعنی کہ دماغی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، تو جسمانی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ہی چیز تجویز کی ہے اور میں نے بہت نوجوانوں پر اسے استعمال بھی کیا اور اس کے بہترین رزلٹ آئے ہیں۔ تو وہ چیز ہے سمندر سوکھ۔ یہ باریک سے بیج ہوتے ہیں اور یہ طاقت کا بھی ایک بیش بہا خزانہ ہے، اور ان چیزوں کو چھوٹی موٹی علامتوں کا بہترین یہ علاج بھی ہے۔ جسم طاقتور بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور یہ جو چھوٹی موٹی یہ علامتیں ہیں ان کا علاج بھی ہے۔ آپ نے سمندر سوکھ لینا ہے، آپ مثلا 100 گرام سمندر سوکھ لیتے ہیں تو 100 گرام آپ نے اس میں کوزہ مصری ملا لینا ہے باریک کر کے،
समंदर सूख के बीज साफ़ ज़रूर करना है, क्योंकि उसमें मिट्टी और दूसरी चीज़ें होती हैं, तिनके वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल साफ़ कर लें। साफ़ करके आपने उसे बारीक करना है कि उसके बीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो उसके बाद आपने उसमें कूज़ा मिश्री मिलाकर अच्छी तरह उसकी कुटाई कर देना है, रगड़ाई कर देना है, ताकि यकजान हो जाए। ये आपने 1 चम्मच रात सोते वक्त दूध के साथ लेते रहना। 1 चम्मच रात सोते वक्त नीम गर्म ताज़ा दूध से आपने लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से दूध से लेना है। गर्म से लेंगे तो आपको उसी रात एहतलाम होने का खदशा है, लिहाजा गर्म दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। 1 ता 2 कप दूध, इससे ज़्यादा नहीं आपने पीना। तो उसके साथ आपने ये 1 चम्मच इस्तेमाल करना है रोज़ाना। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से चंद दिन के अंदर आपको वाज़ेह आपकी अलामतों में फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा आपने कोई किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई पेट में गैस वगैरह बनती है, खुश्की है, कब्ज़ है, तो उसके लिए आपने सिर्फ़ ये करना है कि नमक लेना है, ये खुर्दनी नमक, घरेलू नमक, अजवाइन लेना है और सना मक्की के पत्ते लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक करके सफ़ूफ बना लेना है। ये खाने के बाद आधा चम्मच ये लें, ताकि कब्ज़ ना रहे, गैस ना बने। बाज़ औक़ात कब्ज़ और गैस की वजह से इख्तिलाम ज़्यादा होता है, तो अगर गैस वगैरह हो तो साथ ये सफ़ूफ आपने इस्तेमाल करना है। ये भी इंतहाई आसान और सादा सा घरेलू चीज़ है। ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ना तो उस यानी समंदर सूख के सफ़ूफ के इस्तेमाल से सूरत अंदाल का मसला आपका हल हो जाएगा, इह्तिलाम का मसला भी हल हो जाएगा, ये धात वगैरह, जरियान वगैरह, ये चीज़ें हल हो जाएंगी। मगर फिर भी इलाज आपके हाथ में होता है, मरीज़ के हाथ में होता है। आपने ये इस दौर में जो फहाशी ये जो चीज़ें हैं, बेरा रवी के ये जो शाहकार जगह जगह नज़र आते हैं, इनसे अपने आप को बचा कर रखें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। नौजवानों में बहुत सी अल्लाह ताला ने ताकत पैदा की होती है छोटी मोटी मर्ज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। इंसानी जिस्म अल्लाह ताला ने बेहतरीन एक शाहकार बनाया है, जो मर्ज़ को ख़ुद ही ख़त्म कर देता है। लिहाजा ये चीज़ आपने इस्तेमाल करना है, इससे आपके ये छोटे मोटे तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और किसी किस्म की आपको कोई मेडिसिन यूज़ करने की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, ये एक राज है, यानी एक बूटी है, इसके अलावा कोई ये लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है। ये मैंने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया है कि इससे आप मुफाद उठाएं और अपनी सेहत और अपने माल का भी आप ज़ियान जो हो रहा है उससे महफूज हो जाएं, माल बचाएं, सेहत बचाएं और ये समंदर सूख इस्तेमाल करें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में ये शेयर भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइंदा मुलाकात होगी छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो के साथ, आसान सी वीडियो के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।